بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا، جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں یوں ارشاد ہوا ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس بیان میں اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا ہے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے بنا کر ان کو پھونک مار کر زندہ کر کے اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑھ کے مریض کو شفا یاب کر دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ بنی اسرائیلیوں نے گھروں میں کھایا اور جو کچھ اپنے گھروں میں چھپا کر رکھا سب کی خبر دینا۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ مٹی سے پرندہ بنائیں اور پھر اس میں روح پھونک دیں تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور ہمارے سامنے اڑتا پھرے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کو بنایا اور اسے زندہ کر کے اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے چنا کہ یہ تمام پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے۔ سب سے بڑھ کر عجیب اس لیے کہ چمگادڑ کے انسانوں کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور عام انسانوں کی طرح مسکراتا بھی ہے، اور بغیر پروں کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اڑتا بھی ہے، اور یہ پرندہ وہ پرندہ ہے جو ممالیہ ہے۔ یہ پرندہ انڈے کی بجائے بچے پیدا کرتا ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، اور اس پرندے کو حیض بھی آتا ہے۔ روح البیان میں ایک روایت میں آیا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل ان پرندوں کو دیکھتے یہ پرندے اڑتے رہتے، اور جب یہ پرندے بنی اسرائیل کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو یہ گر کر مر جاتے تھے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے بنائے گئے پرندوں میں فرق باقی رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں 50 پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ علیہ السلام نے اس شرط پر شفا یاب کیا کہ وہ سب بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 حواریوں کے ساتھ اردن سے بیت المقدس کی جانب سفر کو نکلے۔ راستے میں جو بھی بیمار ملا اس کو خدا کے حکم سے شفا یاب کیا۔ خدا کی نشانیوں کو اسی طرح معجزات کے ذریعے دکھا کر لوگوں کو بت پرستی سے روکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین کے لیے سیر و سیاحت کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک دوست ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ ایک بار وہ سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ سفر کے دوران ایک دریا راستے میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب پر توکل اور یقین کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا اور پانی پر پیر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام کے اسی پستہ کا دوست نے بھی آپ کی پیروی کی، اور جب آپ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور غرور میں ایسے الفاظ سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ تو پیغمبر ہیں اور وہ پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، تو ان کو مجھ پر کیسے فضیلت ہو گئی۔ اسی لمحے اس کے پاؤں ڈگمگائے اور وہ ڈوبنا شروع ہوا اور رونے لگا، اے روح اللہ میرا ہاتھ تھام لیجئے اور مجھے بچا لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پانی سے بچا لیا تو اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم ڈوبنے لگے؟ اس نے وہ جواب دیا جو اس نے سوچا تھا اور کہا کہ اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود پسندی کی اور پھر اس کی سزا پائی، اب توبہ کرو۔ تو اس نے فوراً توبہ کی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 5 مردوں کو زندہ فرمایا۔ ان 5 افراد میں ایک آپ علیہ السلام کا آزر نامی دوست تھا، دوسرا ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، تیسرا عشر وصول کرنے والی شخص کی بیٹی کو، چوتھا ایک مکمل تباہ شدہ بستی کے افراد میں سے ایک فرد کو، اور 5واں شخص حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر نامی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص دوست تھا۔ جب آزر کا انتقال ہوا تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ آپ کا دوست مرنے کے قریب ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام شہر سے 3 دن کی مسافت کی دوری پر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر پہنچے تو اس وقت تک آزر کو دفن کیا جا چکا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔
پھر آپ علیہ السلام نے آزر کو آواز دی تو آزر زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور کئی سالوں تک زندہ رہے۔ پھر آزر کی شادی ہوئی اور آپ صاحب اولاد ہوئے۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا تو لوگوں نے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کا جنازہ اٹھائے قبرستان کی طرف دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے سے آتے دکھائی دیے تو بڑھیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رو رو کر التجا کی۔ پھر آپ علیہ السلام کی دعا سے وہ شخص زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور خود اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے اپنے گھر کو چل دیا جہاں وہ برسوں زندہ رہا۔ اسی طرح ٹیکس وصول کرنے والے شخص کی بیٹی مر چکی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور مدتوں زندہ رہی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر نکلے اور ایک گاؤں بلالدہ پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ہر جاندار خواہ وہ انسان تھے یا چرند پرند سب کے سب مر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اگر یہ باری باری مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرنے کا بندوبست ضرور کرتے۔ آپ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ رب سے دعا کریں کہ ان کو دوبارہ زندہ کرے تاکہ ہم ان پر آئے عذاب کی وجہ جان سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے ان میں سے ایک کو آواز دے کر زندہ کر دیا۔ ان میں ایک آدمی زندہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ تم پر عذاب نازل ہوا؟ اس شخص نے کہا 4 چیزیں ایسی ہوئی کہ ہم پر عذاب نازل ہوا۔ ہم طاغوت کی پرستش کرنے لگے تھے اور خدا کا خوف دل سے مٹا کر دنیا کو دل میں بسا لیا تھا۔ زیادہ خواہشات اور کھیل کود میں ڈوب کر رب کو بھول چکے تھے۔ اس شخص نے کہا ہم دنیا کی طرف راغب ہوتے تو دنیا ہم پر مہربان ہوتی۔ جب دنیا روٹتی تو ہم گریہ وزاری کرتے اور غم کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری عاقبت کیسی تھی؟ اس نے کہا ہم رات کو سوئے، جب اٹھے تو ہاویہ میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ہاویہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آگ سے پگھلتے ہوئے پہاڑ ہیں، اب روز قیامت تک ہم پر ان کا عذاب رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ہلاکت کے وقت کیا کہا تھا تم لوگوں نے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم کو دوبارہ موقع دیا جائے تاکہ دنیا میں جا کر نیک کام انجام دیں۔ تو جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے لوگو، خشک روٹی کھانا اور سخت بستر پر سونا بہت اچھا ہے۔ بیان کیے گئے اوپر کے 4 لوگوں کو آپ علیہ السلام نے زندہ فرمایا۔ اسرائیل کے کچھ فتنہ پرور لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں مرے نہیں تھے بلکہ سکتے کی حالت کی وجہ سے بے ہوش تھے، اسی لیے آپ کسی پرانے مرے ہوئے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح کو وفات پائے ہوئے 4000 برس ہو چکے ہیں۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں خدا کے حکم سے ان کو زندہ کروں گا۔ تو جب آپ علیہ السلام ان کی قبر پر پہنچے تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ باہر آ گئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت کی گھڑی آن پہنچی ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تو حضرت سام نے آپ کو نبی مانتے ہوئے آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لائے اور کچھ ہی دیر بعد وفات پا گئے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو بتا دیا کہ ان کے ماں باپ نے کیا کھایا اور کیا کچھ گھروں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ان کے والدین جب ان سے پوچھتے کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوئی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتے تھے۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر والدین نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور بچوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب بچے مکتب نہیں پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے بچوں کو ایک مکان میں چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو کچھ شریر لوگوں نے کہا کہ بچے تو اس بستی میں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ مکان میں کون ہے؟ تو شریر لوگوں نے جواب دیا کہ یہاں تو سور ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ جب لوگوں نے مکان سے بچوں کو باہر نکالنا چاہا تو مکان سے سور ہی نکلے۔ یہ بات بستی میں پھیل گئی تو وہ لوگ غضبناک ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اس بات کا علم ہو گیا اور وہ آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مصر کی جانب ہجرت فرما گئیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام قتل ہونے سے محفوظ رہے۔ ناظرین کرام، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।